हुकूमत की तरफ से शुरू करदा हाई फाई मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना के वजीर के तारक राव ने एक्ट फाइबर नेट के ताउन से हैदराबाद में 3000 से ज्यादा अवामी वाईफाई हॉटस्पॉट की याद में शिरकत की। इस कोशिश से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा मुफ्त वाईफाई नेटवर्क बन गया है। तकरीब में मौजूद मेहमानों में गदवाल विजय लक्ष्मी, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयश रंजन, एसीटी फाइबरनेट के सीईओ बाला मुलादी भी शामिल थे। In fact, even if you're having a dinner around a table, or even if you're gathered around, your living room, you'll see that most of us are actually constantly looking into our phones or constantly obsessed with our own respective, iPads or whatever tablets you use, etc. So it is a world where everybody is in fact getting all their information and entertainment news, from our digital devices. As I think NVS Reddy put it, infotainment is a word, and I think our source primarily is all the digital mediums and all the digital channels that we all use so extensively. As part of that, in fact, while I have a kind of a mixed opinion on the initiative, because I believe, as was put very eloquently by a couple of my colleagues, couple of my speakers who spoke before me, who preceded me, the world is, if you look at it, there is the digital haves and the digital have-nots. The digital divide has never been more apparent, never been more real. We see all these news about some children, getting onto the rooftop to be able to attend an online class, etc., in some parts of our state, which are rural and which are kind of far away. Then we also see lots of, children within the city where the connectivity is really good, who are kind of, completely fixated on their phones and completely obsessed with their devices, and we keep reading about how children are getting really addicted to these रियासती खेलों के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ और स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन एलएपी ने पीवी सिंधु का दिल से इस्तकबाल किया, जो टोक्यो ओलंपिक्स में ख्वातीन बैडमिंटन सिंगल्स में कांसी का तमगा जीतने के बाद गुज़िश्ता रोज दोपहर 2 बजे हैदराबाद पहुंचे थे। इस मौके पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, आईएएस रजाकुंडा, पुलिस कमिश्नर, तेलंगाना बैडमिंटन एसोसिएशन के सदर और ऑफिसर्स और पीवी सिंधु के वालिदैन, रिश्तेदार, खिलाड़ियों, कोचों, शायकीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ఇలా భారతదేశానికి తెలుగు రాష్ట్రాలకు గొప్ప పేరు తెచ్చినటువంటి ఈ దేశ ప్రజలు ఈరోజు గర్వించే రీతిలో, ముఖ్యంగా యువత మొత్తం కూడా గర్వించే రీతిలో ఇలా దేశాన్ని 2 సార్లు మెడల్ సాధించి గొప్ప పేరు తేవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. పివి సింధు తెలుగు జాతిలో పుట్టి, తెలంగాణ గడ్డపైన పుట్టి, అంచెలంచెలుగా ఎదిగి 2 రాష్ట్రాలకు గొప్ప పేరు తేవడమే కాకుండా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఆమె టోటల్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ బ్యాడ్మింటన్ ఆడడంలో ఆ నుంచి పిహెచ్డి వరకు ఇక్కడనే। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों में मुख्तलिफ अमराज पाए जाने लगे हैं और उन अमराज के इलाज के लिए बड़ी तादाद में मरीज डॉक्टर से रुजू हो रहे। कोरोना वायरस के इलाज के बाद सेहतमंद होने वालों में खांसी, चक्कर, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़, इख्तलाज, सीने में दर्द की शिकायत भी पाई जाने लगी है। इसके अलावा कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की बड़ी तादाद में आज़ा शिकनी, पट्ठों में तकलीफ, बेख्वाबी, बाल का झड़ना, अमराज शिकम, जहनी तनाव, घबराहट और ओसीडी जैसी बीमारियों होने लगी हैं।
بعد کورونا وائرس شدید صورتحال کا شکار ہونے والوں میں قلب پر حملہ، پھیپھڑوں کے امراض کے علاوہ ذیابیطس کی بھی شکایت پائی جانے لگی ہیں۔ اسی لیے کورونا وائرس سے ٹھیک ہونے والوں کو اپنی غذا میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور انہیں مقوی غذا کے بجائے صحت مند غذا کے استعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ کورونا وائرس سے ٹھیک ہونے والے مریضوں میں مختلف امراض پائے جانے لگے ہیں اور ان امراض کے علاج کے لیے بڑی تعداد میں مریض ڈاکٹر سے رجوع ہو رہے۔ کورونا وائرس کے علاج کے بعد صحت مند ہونے والوں میں کھانسی، چکر، سر درد، سانس لینے میں تکلیف، سینے میں جکڑ، اختلاج، سینے میں درد کی شکایت بھی پائی جانے لگی ہے۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی بڑی تعداد میں اعضاء شکنی، پٹھوں میں تکلیف، بے خوابی، بال کا جھڑنا، امراض شکم، ذہنی تناؤ، گھبراہٹ اور OCD جیسی بیماریوں ہونے لگی ہیں۔ بعد کورونا وائرس شدید صورتحال کا شکار ہونے والوں میں قلب پر حملہ، پھیپھڑوں کے امراض کے علاوہ ذیابیطس کی بھی شکایت پائی جانے لگی ہیں۔ اسی لیے کورونا وائرس سے ٹھیک ہونے والوں کو اپنی غذا میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور انہیں مقوی غذا کے بجائے صحت مند غذا کے استعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ تلگو ریاستوں کے درمیان آبی تنازع کی یکسوئی کے لیے چیف جسٹس آف انڈیا NV رامنا کی جانب سے مصالحت کی پیشکش کو آندھرا پردیش حکومت نے قبول نہیں کیا ہے۔ آبی تنازع پر آندھرا پردیش کی جانب سے داخل کردہ درخواست کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس NV رامنا نے گزشتہ سماعت کے موقع پر تلگو ریاستوں سے اپنی وابستگی کی بنیاد پر آبی تنازع کے حل کے لیے باہمی مشاورت اور مصالحت کار رول ادا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ آندھرا پردیش کی جانب سے سپریم کورٹ میں حلفنامہ داخل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے مصالحت کے لیے تیار نہیں۔ سپریم کورٹ کو اس تنازع کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ آندھرا پردیش حکومت کے وکیل کا کہنا تھا کہ مصالحت اور مشاورت سے اس مسئلے کی یکسوئی ممکن نہیں۔ آندھرا پردیش کے اس موقف کے بعد چیف جسٹس NV رامنا نے خود کو کرشنا آبی تنازع مقدمے کی سماعت سے علیحدہ کر لیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔